میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو یہ بات جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگ مجھے فالو کریں اور میں ایسے مورل سٹوریز کو آپ تک لے کر آؤں تاکہ ہمارا یقین خدا کی ذات پر اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ خیر، یہ تو تھی میرے فائدے کی باتیں۔ آج میں جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ بھی فیتھ کا واقعہ ہے، یقین کا واقعہ ہے، خدا کی ذات پر پختہ سچائی کا واقعہ ہے۔ تو بنا کسی دیری کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور زمانہ میں ایک گاؤں تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا، اور اس قدیم زمانہ میں جو قحط سالی تھی وہ اس گاؤں پر برپا ہو چکی تھی، یعنی کہ کھانے کا سامان بھی ٹھیک سے مہیا نہ تھا۔ انسان بڑی مشکل سے اپنی بھوک مٹاتا، جبکہ جو جانور پالے گئے تھے ان کے لیے کھانا ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، یعنی کہ چراغوں کو بڑی مشکل آن پڑی تھی۔ چنانچہ پورے گاؤں میں قحط سالی کا دور دورہ تھا اور ہر انسان پریشان حال نظر آتا تھا۔ اسی قحط سالی کے دوران ایک جمعے کا دن آیا، اور یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جمعے کے روز جو مولوی ہوتے ہیں وہ اپنی مسجدوں میں خطبہ سر انجام دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اپنے ایمان کو مضبوط تر کر لیں۔ قحط سالی کے اس دور میں ایسے خطبات بڑا صبر کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح جمعے کے ایک روز مولوی اپنی مسجد پہ خطاب کر رہا تھا کہ یہاں پر اسی گاؤں کا ایک نوجوان چرواہا وہاں پر آ کر اس مولوی کی باتوں کو بڑے غور سے سننے لگا۔ اس سے پہلے وہ کبھی مسجد نہ آتا تھا، لیکن آج وہ اتفاقاً آ گیا اور مولوی کی باتوں کو بڑے دل سے سننے لگا۔ تو اس مولوی نے اپنے خطبے کے اندر یقین کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی کہ خدا کی ذات پر مکمل یقین کرنے کا کہتے ہوئے ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ اگر آپ لوگ دریا کے کنارے بیٹھ کر پر اطمینان طریقے سے، یعنی جس میں شک کی گنجائش نہ ہو ذرا سی بھی، اور وہ پورے مکمل یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے جو چیز بھی دریا کے پاس سے مانگے گا خدا کی ذات اسے وہ عطا کر دے گی، پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، خدا کی ذات پر بھروسہ اس قدر شدید ہونا چاہیے کہ نہ ہونے کا امکان ہی نہ ہو۔ بسم اللہ کی اس فضیلت کو سنتے ہی وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اور یہ بات اس نوجوان کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ بسم اللہ پر دل و جان سے یقین کرنے لگا۔ پھر جمعے کے بعد جب وہ شخص مسجد سے نکلا تو اپنی بکریوں کو لینے چل پڑا، اور پھر اپنی بکریوں کو لے کر اسی دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ دور بڑا پرانا دور تھا، اور گاؤں کے دریا پر کوئی کشتی جیسی چیز بھی نہ تھی، اسی لیے گاؤں کے لوگوں کا دریا کے پار جانا بڑا مشکل تھا۔ چنانچہ وہ شخص، یعنی کہ وہ چراغا، اپنے پورے یقین کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے کنارے پر آ گیا، اور اونچی آواز میں بے انتہا یقین کے ساتھ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے مدد پکاری اور کہا کہ دریا کے دوسرے پار
کھانا ہے جس سے کہ میری بکریاں بھوکھی نہیں مریں گی، اسی لیے اے دریا اس دریا سے کہہ کہ مجھے راستہ عطا کر دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ بسم اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ چند لمحات بعد دریا نے اسے رستہ دے دیا اور وہ اپنی بکریوں کے ساتھ دریا پر چلتے ہوئے دوسری جانب جا پہنچا۔ چونکہ گاؤں والوں کے لیے دریا کے دوسرے پار پہنچنا بڑا مشکل تھا، اسی لیے وہاں کی جگہ بڑی ہری بھری تھی، جس سے کہ اس کی بکریوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ انہوں نے بھر پیٹ گھاس کو کھایا اور چراوا روزانہ ایسے ہی کرتا۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے پار چلا جاتا اور انہیں وہیں پر چھوڑ کر واپس گاؤں میں آ جاتا۔ پھر شام ہوتے ہی وہ اپنی بکریوں کو لینے چلا جاتا اور لے کر گھر لوٹ آتا، یعنی کہ اب دریا کے پار جانا اس کے لیے بڑی عام سی بات تھی، کیونکہ اس کا بسم اللہ پر یقین شدید تھا۔ اچانک ایسے ہی معمول کے مطابق دن گزرتے گئے کہ گاؤں والوں نے بڑا غور کرنا شروع کر دیا کہ اس نوجوان چراوا کی بکریاں بڑی موٹی تازی ہیں، حالانکہ گاؤں میں تو قحط سالی کا سماں ہے، تو پھر یہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے ایک دن چراوا سے پوچھ ہی لیا کہ اے چراوا، اے نوجوان، بتا ہمیں بھی کہ تو اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلا رہا ہے کہ وہ اس قحط سالی کے دورے میں بھی بھرپور موٹی تازی ہیں۔ وہ نوجوان بڑا سیدھا سادہ سا تھا، اس کے دل میں کوئی میل نہ تھی اور وہ بسم اللہ کی بات پر، حق پر یقین رکھتا تھا۔ چنانچہ جو سچائی تھی اس نے وہ گاؤں والوں کو بتا دی کہ وہ کیسے بسم اللہ کو پڑھ کے دریا کو عبور کر لیتا ہے۔ جب گاؤں والوں نے یہ سنا تو وہ ہنسنے لگے، کیونکہ اس بات پر یقین کرنا ناممکن تھا، ان کے ایمان کمزور تھے۔ جب پورے گاؤں میں اس بات کا دورہ شروع ہوا تو یہ بات اس مولوی تک بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے اس شخص کو بلایا اور مولوی نے پوچھا کہ بتا وہ کیا راز ہے جس سے کہ تو دریا کو عبور کر لیتا ہے؟ جس پر وہ نوجوان نے بڑی معصومیت سے سیدھے سادہ بن کے سچائی کو بھرپور طریقے سے بتا دیا اور کہا کہ میں آخری جمعے جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے بسم اللہ کی فضیلت کو سنا تھا، جس پر وہ مولوی بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو ناممکن ہے، لیکن وہ نوجوان کو تو اسی مولوی کی باتوں کی وجہ سے یقین ملا تھا، یعنی کہ اسی مولوی کی باتوں کو سن کے تو اس کے دل میں یقین کا پودا اگا تھا۔ چنانچہ اس نے بڑے پر اطمینان طریقے سے کہا کہ آپ بھی آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ یہ طریقہ آپ ہی کی وجہ سے مجھ تک پہنچا ہے، جس پر اس نے حامی بھر لی۔ چنانچہ اگلے روز تمام گاؤں والے اس مولوی اور نوجوان کے ساتھ دریا کے کنارے پر آ گئے، پر وہ مولوی تو یقین کرتا ہی نہ تھا، اس کا تو یقین ہی کمزور تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کیا کیا، اس نے اپنے پاس ایک رسی منگوائی اور اس کو اپنے ساتھ باندھ کر کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا اور ڈرتے ڈرتے بسم اللہ کر کے دریا کی جانب بڑھنے لگا۔ ارے ایسے یقین پر تو خدا قربان ہو ہی نہ جائے، اور ہونا کیا تھا، جیسے ہی اس نے دریا کے اندر قدم رکھا تو وہ پہلے ہی قدم کے ساتھ دریا کے اندر ڈوبنا شروع ہو گیا اور دریا کی لہروں کے ساتھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر بجتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے ہاتھ میں رسی تھی انہوں نے اس رسی کی مدد سے جلدی سے اس مولوی کو باہر نکالا۔ مولوی بڑا گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا کو عبور کر لیا جائے، یہ نوجوان ہم سے ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ نوجوان یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور
وہ دریا کے سامنے گیا اور معمول کے مطابق اس نے بسم اللہ پڑھا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بغیر کسی سہارے کے دریا کو بڑے آرام سے عبور کر گیا، جسے دیکھتے ہی تمام تر لوگ حیران ہو گئے اور اسے ولی سمجھنے لگے، پر وہ تو سیدھا سادہ سا ایک چڑھاوا تھا جو کہ بسم اللہ کی فضیلت پر یقین رکھتا تھا، اور اسے اپنے خدا پر کامل یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ پر وہ مولوی کو تو یقین ہی نہ تھا، اس نے تو اپنے سہارے کے لیے ایک رسی کو چنا، اس نے خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ نہ کیا، چنانچہ خدا نے اس کے بھروسے کو اسی رسی کے سپرد کر دیا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت سچائی کھل کر سامنے آ گئی، اور پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف کامل یقین کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کی نیت میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو، ذرا سا بھی یقین نہ ہو، تو وہ کام کبھی بھی سراپائے پروان نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر کے تو دیکھیں، اس کی ذات پر مکمل یقین کریں، بنا کسی شک و شبہ کے یقین کریں، آپ کی زندگی بڑی پر اطمینان اور پرسکون سے گزرنے لگے گی۔ بے شک کچھ شک نہیں کہ یقین اسلام کا بنیادی عمل ہے، تو لہٰذا دوستو اپنے یقین کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور خود کو خدا کے حوالے کر دیں۔ اللہ آپ کا بہت سارا خیال رکھے۔ خدا حافظ۔